بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یاد تسی دروشی فشنا کو نہیں تھے، یاد دروشی نے منکر ہو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یہ درود پاک ہے نا جڑا، یاد رکھے حدیث پاک رچنا کے میدان محشر نے اندر جلے نامہ اعمال تلسن نا، ایک بندے دیاں نیکیاں جڑیاں وہ بہت گھٹ ہو سن تے بدیاں بہت زیادہ ہو سن۔ اس بندے نے یہ کیفیت ہو سی، اس نے آنکھ وچ فیصلہ ہو سی کہ اسی جہنم وچ سٹو۔ اتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات آپ میزان پر تشریف آن سن، آپ اپنے دست مبارک نال ایک چھوٹی جی پرچی ہے جڑی اس نے نیکیاں والے پلڑے چ رکھ سن، نیکیاں والا پلڑا بھارا ہو جاسی، بدیاں والا جڑا وہ ہلکا ہو جاسی، اس نے نیکیاں زیادہ ہو جاسن۔ عرض کرسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہہ سی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماسن کہ اے او درود پاک ہے جڑا تو زندگی چ ایک واری ماڑی ذات پر پڑھیا سی، تو ہی نہیں یاد، لیکن یہ تہاڑی امانت تہاڑے کول ہے۔ اج جس نے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڑا جڑا مقدر بدلیا، جہنم چوں کڈی تے تو جنت وچ بھیجیا۔ اور درود پاک واحد و عبادت ہے جس نے رد ہونے نے چانس ہی کوئی نہیں۔ نماز تس دکھلاوے نہیں نیت نال پڑھو، لوکیں دسنے واسطے پڑھو، ریاکاری ہے۔ سخاوت کرو، ریاکاری ہے، دسنے واسطے۔ یا جس طرح کیا گل کرنے سے جیڑی دکھلاوے واسطے تس چیز کرو وہ ریاکاری، ریاکار آدمی ہے جڑا جہنم وچ جاسی۔ لیکن بزرگ فرمانے کہ درود پاک تس کسی دسنے واسطے بھی پڑھو نا کہ اس ریاکاری نہیں نیت نال، اللہ پھر بھی اسی قبول کری نا۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ اور سب تو بڑی مزے کی گل تسے تکو کہ درود پاک ساری دنیا نے اندر سارا سسٹم آدم تو اندر قیامت تک تس تکو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات سارے احکام سے دیتے، کوئی کم ہے جڑا خدا نے ذات نہیں کرنی، واحد ایک درود پاک ہے جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات بھی پڑھنی ہے۔ اور جس لئے بندہ درود پاک پڑھنا ہونا، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نے نال ذکر کرنا ہونا۔ یہ اس لیے مثال تو ساتھ طرح سمجھو بھئی تس ہے مثلا محفل سے جانے ہو، ایتھے تساں سپیکر صاحب ہیں جلے انہاں نوں کوئی قافلہ جانا ہوا ہے نا، تے انہاں دی گڈی وچ جڑے بندے بیٹھے ہونے نا، انہاں کی کوئی بندہ چیک نہیں کرنا، وہ بھویں جیاں 100 بندے نہ قاتل ہی کیاں نہ ہوا ہے، ظاہر سپیکر صاحب نال بیٹھے آ، اسی تے کسے بندے نہیں چیک کرنا۔ تے پیچھے بھویں بندہ تازہ عمرہ کریتے آیا ہوا ہے، حج کرتے آیا ہوا ہے، جو بک ہے تو اسی پولیس والے اپرو بالنا تو اندر پیراں نے نہ تک اسی چیک کرنا۔ لیکن وہ جڑا سپیکر صاحب کی گڈی چ بیٹھے اسی بھویں اس کول شراب ہے، چرس ہے، فیم ہے، اس نال پار چلی جانا۔ اس طرح بزرگ فرمانے میں جلا درود پاک اس پڑھنے ہیں نا، تو چونکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل نے نال شریک ہونے ہیں، اللہ نے ذات بھی اس لیے درود پڑھنی ہونی ہے، پھر درود پاک رد کیاں نہیں ہونا، وجہ کیا ہونی ہے کہ درود پاک نے اندر قدرت بھی ایک کوئی سیگا کوئی نہیں موجود میں حضور نہیں ذات پر درود پڑھنا۔ ہمیشہ یاد رکھے اعمال جڑے اور رد ہونے میں نہیں وجہ تو، غرور نہیں وجہ تو، تکبر نہیں وجہ۔ درود پاک نے اندر سیگا ہی کوئی نہیں کہ یا اللہ میں درود بھیجنا، اس اللہ نے حضور پیش کرنے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو حضور نہیں ذات پر درود بھیج۔ اور جس رد کرنا اس دے حسینی بارگاہ چھوڑنے ہیں، وہ پھر اس جس طرح بھیجنا وہ اپنی مرضی نال بھیجنا۔ اس واسطے جلا کچھ درود پاک ویسے بھی یہ درود پاک واحد و عبادت ہے جڑی رد نہیں ہونی۔ اور میں تسیں وظیفہ بھی دساں، تساں کوئی دنیا نہیں حاجت ہے، کوئی دنیا نہیں آرزو ہے، کوئی دنیا نہ دکھ ہے، دنیا نہیں تکلیف ہے، کوئی دنیا نہ درد ہے، تو درود پاک پڑھنا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے توفیل تساں ساریاں مشکلاں جڑیاں آسان فرما سکے۔ یہ اتنی بہترین عبادت ہے۔ ویسے بھی محفل پاک نے اندر پڑھنا یہ تو چلو ایک علیحدہ ایشو ہے،
علیحدہ ایک سسٹم ہے. ویسے بھی درود پاک ہے جڑا اس نے کوئی بندہ منکر نہیں نہ انکار کری سکنا. سیاں نہ کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ آسانے یا رسول اللہ آنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کچھ آنے جی یا رسول اللہ نہیں آنا چاہیے, لیکن مطلق درود پاک نہ کوئی بندہ منکر نہیں ہے. مثلا اس پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اگر تس یا نو پڑھنا چاہنے تو تس اس طرح پڑھنو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. گل ہوئی ہے اس ساتھ رہی ہے اپنا اپنا عقیدہ. حالانکہ یا آخنے نال بھی کوئی اس طرح گناہ نہیں ہونا, لیکن بعض لوگ لیکن مطلق درود پاک واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بھی بندہ منکر نہیں. اس واسطے جلے کسے محفل پاک نے اندر جیسا, اور ویسے بھی یہ حدیث پاک ہے اور قرآن پاک نے روح نے نال جڑی آیا مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بزرگ فرمانے ہیں کہ جلے آیت پڑھی جانا تا کم از کم ایک واری جلے حضور نہ انو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ انو تا کم از کم ایک واری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا واجب ہو جانا, بندے پر لازم ہو جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ انو جلے. پھر درود پاک جلے تس پڑھنے ہو ایک واری درود پاک پڑھنے ہو تو 10 نیکیاں ملنیاں, 10 گناہ معاف ہونے, 10 درجے بلند ہونے ایک دفعہ درود پاک پڑھنے نا. تو جڑا بندہ پڑھنا ہی رہے اس پر اللہ تبارک و اس واسطے درود پاک ہے جڑا کثرت نال پڑھا کرو. اج یہ محفل پاک انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے. امید ہے 11:30 بجے کیا نہیں ہو جی دعا اللہ کی منظور ہوا تو جیسی تقریباً 10-15-20 منٹ رہنے کوشش کرنے. چلو کوئی جٹکے انداز میں تسے کو 2-4 گلاں جڑیاں میں شاید کسے نے پلے پہ ہی جان, اور حقیقت ہے گلاں بھی یہی ہونیاں. یاد رکھے تس ایسا اج بھی شک ہے کو تقریباً 8-9 لاکھ روپیے نا 10 لاکھ روپیے نا تو جانے ہو تس اج کرنے واسطے جانے ہو تسانو 10 لاکھ روپیے نا یا 20 لاکھ روپیے نے یا 15 لاکھ روپیہ لائے تے گئے تسانے اج نہیں کوئی گئے اج دیہڑے تک کوئی حج ہی آیا ہے جس نے آخیا وہ ماڑا حج اللہ نے حضور قبول ہے. کوئی بندہ گارنٹی دے سکنا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکنا. تس مسجد بھی جانے ہو حالانکہ نماز ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ سب تو پہلے میدان محشر نے اندر اللہ تبارک و تعالی نمازی بندے کی کھڑا کر سی. حالانکہ ایک بے نمازی ہونا, بے نمازی نہ عذاب ہے جڑا علیحدہ. میدان محشر نے اندر ایک بندہ اللہ پاک نے حضور پیش کیتا جاسی, اللہ تبارک و تعالی حکم دے سی جہنم چ سٹو. وہ بندہ نمازی ہو سی, غور کرے ہماری گل پر, وہ بندہ نمازی ہو سی. پوچھا وہ عرض کرسی یا اللہ میں نماز پڑھنا سا, اس نے باوجود جہنم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات فرماسی کہ اے او بندہ جڑا جانی بجھی تے نماز لیٹ ادا کرنا سی. اللہ مثلا نماز پڑھنی ہے تو نماز نہ ٹائم شروع ہونا 2 بجے, ویسے تو 5 بجے تک ٹائم ہے نماز نہ. اثر نہیں اذان جب تک شروع ہونی اس تو پہلے تک زور نہ ٹائم ہے, لیکن اول وقت وچ پڑھنا افضل ہے. ہاں مجبوری نے تحت اس کو سفر ہے پر ہو یا کوئی مجبوری ہے کم کرنے پہ نہیں ٹائم اس آخری وقت جیڑا بندہ جانی بجھی تے نماز تاخیر نہ ادا کرنا قیامت والے دن ہے اسی بھی اللہ نے ضرور سزا دیتی جا سکتی. پڑھنا نماز لیکن جانی بجھی تے تاخیر کرنا, تو سوچو جیڑا بے نمازی ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک ہو سی. سب تو پہلے میدان محشر اللہ نے حضور نمازی کی کھلیا جا سی, بے نمازی کی اسی سزا دیتی جا سی. نماز روزہ حج زکوٰۃ ان ساری چیزاں اپنی جگہ پر بڑا مقام ہے, لیکن کوئی بندہ آج دن تک یہ گارنٹی نہیں دے سکیا کہ میں نماز پڑھی ہے تو نماز اللہ پاک کو باہر نکلا تو دعوے نہ لایا کہ ہماری نماز قبول ہے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکنا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت ایسی ہے کہ جس نے رد ہونے نے 0% بھی چانس کوئی نہیں. وہ عبادت اس نے کرنی ہے, وہ قابل قبول ہے, اس نے رد ہونے نے چانس ہی کوئی نہیں. وہ عبادت کیڑی ہے؟ وہ عبادت ہے اپنے سجا کھبے بسنے والے انسانوں کی خدمت کرنا. اپنے مثلا اس پر میں اگر دساں حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہ لوگوں نے والدین زندہ, ماں زندہ, پیو زندہ یا دوئے موجود ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ صبح اٹھی تے ایک میٹھی نگاہ ماؤ تے پیو نے چہرے کی مسکرائی تے ایک باری تکیا, ماں آئی ہے سامنے سویرے اٹھیا بندہ اٹھے, اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ماں تے پیو تساں نے نیک نمازی پرہیزگار ہیں,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨ ਉਹ ਨੇਕਨ ਗੁਨੇਗਾਰਨ ਸਿਆਕਾਰਨ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਨਿਗਾਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮਾਊ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਤੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ چہرے کی تکا ہے، اللہ ایک نظر نے بدلا ہے، ایک مقبول حج نہ ثواب عطا فرمانا اس پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف ایک نگاہ ڈالیں، ماں سامنے، آپ صبح اٹھ کے آپ نے ماں کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے آپ نے مسکرا کے ایسے نگاہ ڈالی، ایک نگاہ کے بدلے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ نگاہ ڈالے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتنی مرتبہ نگاہ ڈالو گے ماں اور باپ کے چہرے کو، جتنی مرتبہ مسکرا کے دیکھو گے، اللہ ہر نگاہ کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے کریم نے فرمایا یہ عام حدیث پاک ہے کہ آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں گلاس، یہ پانی عام ہمارے یہاں ہے نا، عام نعمت ہے، یہ ندی نالے بھرے پڑے ہمارے پانی سے، عام نعمت ہے یہ، بالکل عام، حالانکہ یہ سب سے خاص چیز ہے، لیکن چونکہ اسے مفت لبنا پہ اسے اسی قدر کو نہیں اتنی، لیکن میرے کریم نے فرمایا یہ پانی عام پانی ہے، پانی کا ایک گلاس اب اگر آپ کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی کا پیش کر دیں، میرے کریم نے فرمایا وہ جس کو آپ پانی پلائیں گے آپ کا پانی پی کے وہ اپنی پیاس بجھائے گا، اللہ اس کے بدلے آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، فاحشہ عورت، گانے بجانے والی، وہ گا بجا کے واپس آ رہی ہے، اس نے دیکھا صحرا کے اندر ایک کنویں کے قریب کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکال کے مٹی چاٹ رہا ہے، پیاسا ہے، وہ کنویں سے پانی نہیں پی سکتا۔ عورت نے کیا کیا، گانے بجانے والی عورت ہے، فاحشہ عورت، وہ کوئی نیکوکار نمازی پرہیزگار نہیں، گانے بجانے والی عورت، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا موزہ اتارا، دوپٹہ موزے کے ساتھ باندھ کے کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، نکال کے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا جاؤ کائنات کے اندر اعلان کر دو کہ اس کتے کو پانی پلانے کا صدقہ اس عورت کے سارے گناہ معاف کر کے میں نے اسے زمانے کی ولی کاملہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ نیکی ہے کہ جسے ہم دھیان نہیں دیتے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یاد رکھیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب سنیں حدیث پاک سنیں، ہماری دعائیں کیوں رد ہوتی ہیں۔ اساں کول سوکھا جے حساب کتاب ہے، کوئی مشکل مصیبت ہے، آس اٹھنے ہیں پیراں فقیراں کول دوڑنے ہیں، پیراں فقیراں کول ہر چیز ہے نا علاج کرنے ہیں، تویز بھی اساں پر جادو بھی ہوئے رہے ہیں، وہ پھر جادوگاں نے بھی سوکھا علاج ہے، اگے ماڑے جو پیر بیٹھے ہونے وہ 10-15 ہزار روپیہ بٹورنے نے، اگلا مہینہ جادو ویسے ہی نہیں ہونا بندے پر۔ آپ یہ میں کامن سینس کی بات آپ کو یہاں پہ ہم جتنے لوگ اندر بیٹھے ہوئے یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ 12 بجے کے بعد گھر کے اندر کو تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، وہ گھر کے اندر نیم سیم ہو جاتی ہے، پھر ہماری روزی کے اندر برکت کوئی نہیں رہی، ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بے سلوکیاں ہیں، بد سلوکیاں ہیں، بد زبانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ سنیں صرف ایک حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ حدیث پاک سنیں، اپنے پلے باندھ لیں، یقین مانیں، اگر اس پہ عمل کریں، آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی آستانے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں نا تو آپ کے والدین سے بڑا آپ کا پیر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ کے والدین سے بڑا ولی آپ کے لیے دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، کہ جن کا چہرہ دیکھ کے آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے، صرف جن کے چہرے پہ نظر ڈالیں تو اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ جب ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ پہ اللہ کی عطائیں کتنی ہوں گی۔ یہ ماں اور باپ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں اور باپ کی دعا، آپ غور کریں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کے ساتھ اپنے پیار کو بیان کرنا چاہا کہ اللہ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے تو اللہ نے کسی اور چیز کو تمثیل نہیں بیان کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔
ماں کے پیار کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. ان کا اتنا مقام اور مرتبہ. حدیث قدسی ہے, کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ جو ہمارے, میں آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں, ہمارے گھروں کے اندر جو بدامنیاں ہیں, بد بے چینیاں ہیں, نا اتفاقیاں ہیں, نا ہنجاریاں ہیں, ہمارے گھروں کے اندر جو بدامنی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک حدیث پاک ہے. میرے کریم نے فرمایا کہ بندہ کسی کے لیے جو مانگتا ہے اللہ اسے لوٹا کے وہیں عطا فرماتا ہے. بے شک. سادہ سا جملہ یہ. میرے کریم نے فرمایا آپ کسی کے لیے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو لوٹا کے وہیں عطا فرما دیتا. مثال کے طور پر اس کی آپ مثال سمجھیں. آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ رہتا ہے, آپ اس کے وہ سوکھا روٹی کھا رہا ہے, اس کے پاس پیسے, آپ کو سکون نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کا بیڑا غرق کر. اب اس کا بیڑا غرق ہو نہ ہو, وہ دعا جو آپ نے مانگی ہے وہ لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی, آپ کا بیڑا لازماً غرق ہو جائے گا. اللہ. آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ بیمار ہے, آپ نے دعا کی یا اللہ اسے صحت عطا فرما. اب اس بیماری سے اس بندے نے مر جانا, اسے صحت نہیں ملنی, اس بیماری سے اس کی موت واقع ہونی ہے, لیکن آپ نے دعا کی یا اللہ اس بیمار کو صحت عطا فرما. وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو, وہ دعا جب لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی اللہ آپ کی نسلوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان. آپ نے دعا کی یا اللہ فلاں بندہ غریب ہے, تنگ دست ہے, یا اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما. اب اس کی تنگ دستی دور نہیں ہونی, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, وہ تنگ دستی میں رہے گا, لیکن وہ دعا جب لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی اللہ آپ کو تونگر اور غنی کر دے گا, اللہ آپ کی بیماریاں دور کر دے گا, اللہ آپ کی مشکلیں دور کر دے گا, اللہ آپ کی مصیبتیں دور کر دے گا, اللہ آپ کی تنگیاں دور کر دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو سکھ ہی سکھ. آپ دعا کریں یا اللہ سب کو سکھ عطا فرما. اب کسی کے مقدر میں اللہ نے سکھ لکھا ہی نہیں ہے, اسے اللہ نے دکھ ہی دینا, اللہ نے تکلیف ہی دینی ہے, لیکن جب وہ دعا لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا. صرف بات کیا ہے کہ اپنی سوچ کو دوسروں کے بارے میں مثبت رکھنا شروع کر دیں, دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں. آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنی ول پاور نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی نہیں ہے کمیونٹی نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس. آپ چاہتے ہیں میں پورے بمبر شہر کے اندر ہر بندے کے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی پہنچاؤں, آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن یہ نیک ارادہ رکھنے کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. آپ نے سوچا جس طرح پسند ہے کہ سسٹم ہے, اس کسی سوکھے ٹوڑا کھانے تکی تو راضی نہ نا, کوئی بندہ چاٹک سوکھا ہو جائے اسیں لگی تتڑ جانی ہے, وہ ہونا کہ انہوں اگلا سوکھا ہے یا نہیں ہے, اساں نے سوچنے نہ سوکھیا ہونا تو نہ سوکھیا ہونا, ساڑا اس اپنے آپ ہی پانے ہیں. وہ فلانا بندہ سوکھا, اس پھر کیا سوچنے ہیں بھی اس کدریاں لت باں چھکاں, ان اللہ اس پر کرم کیتے ہیں, اور جدو تک اللہ نہ مارا ادو تک تو بندہ ماری کوئی نہیں سکنا, اللہ نہ ٹائے بندہ ٹہی نہیں سکنا. لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم کسی کے بارے میں اپنی سوچ غلط رکھتے ہیں تو وہ غلط سوچ لوٹ کے ہماری طرف آتی ہے. وہ سارا کچھ آپ سوچتے ہیں یا اللہ فلاں بندہ, میں نے عرض کیا نا آپ کو مثالیں دی ہیں میں نے, آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ فلاں بندے پہ کرم کر, اسے مال و دولت عطا فرما. اب اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی غریبی ہے, اسے مال و دولت ملے یا نہ ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا لوٹا کے جب آپ کو عطا کرے گا اللہ آپ کو سخی کر دے گا. گویا حدیث مصطفیٰ آج سے آپ پیچھے چلے جائیں, یہ بابا جی کی عمر کے چلے جائیں, جب یہ بابا جی ہماری عمر میں ہوا کرتے تھے اس وقت کے لوگوں کا رہن سہن دیکھیں اور آج کے لوگوں کا رہن سہن دیکھیں. اس وقت کے لوگوں کا طریقے, آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار, ہم لوگوں کو باہر جانے کے, آپ اپنی صرف پچھلی ایک پشت چھوڑ کے اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے دادے پہ نگاہ ڈالیں کہ آپ کا دادا کیسی زندگی گزارا کرتا تھا اور میں آج کیسی زندگی گزارا کرتا ہوں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ان لوگوں کے پاس کیا تھا, ان کے پاس نہ کوئی گدڑ سنگی تھی, نہ ان کے پاس کوئی جادو ٹونا تھا, صرف کیا تھا کہ ان لوگوں کا یہ من جو تھا یہ مخلوق خدا کے لیے صاف ستھرا تھا, ان کے من میں میل نہیں تھی, وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے تھے. لوگوں کے, ہمارے بزرگ میرے والد صاحب قبلہ بیان کرتے ہیں, آپ بتایا کرتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر یہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 60-65 یہ اس دور کی بات سناتے ہیں. اس وقت کو کال پڑا تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے جو علاقہ اسے کہتے ہیں لمیاں پٹی, وہاں پہ 4 یا 5 گھر ہوا کرتے تھے.
والد صاحب کہتے ہیں کہ ہوا کیا، 5 گھر تھے، تقریباً 5 گھروں کے اندر کو 10 15 20 بندے ہوں گے. تو وہ کیا ہوا، ایک گھر والوں کے پاس تھوڑا سا آٹا تھا. انہوں نے کیا کیا، والد صاحب اکثر یہ بات، والد صاحب کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ پکھڑا نہیں ہوتا جو عام، یہ پکڑا اکٹھا کر کے اسے انہوں نے چکی کے اندر پیس کے اس کا آٹا بنایا. آٹا بنا کے وہ جو گھر کے اندر آٹا موجود تھا اس کے اندر مکس کر کے 2 روٹیاں بنی. انہوں نے 5 گھروں کو اکٹھا کر کے وہ 2 روٹیاں بانٹ کے 5 گھروں نے کھائی ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ 2 بند اساں نے ٹوڑا سامنے ٹگیا ہوا ہے نا گھر کھانے ہونے تو کوئی مہمان آئی جاتا اساں کیا کیفیت ہونی ہے یار بندے کی پتہ ہے. اساں نے ظاہری طور پر کوشش کرنی ہے ہسنے نہیں، پر اندروں اسی آنے میں بن بلائی یہ مصیبت پتہ نہیں کدروں آنی نازل ہوئی ہے. یہی گل ہے نا. جبکہ میرے مصطفیٰ کا کیا فرمان ہے کہ ایک بندے کا کھانا 2 اہل ایمان کے لیے کافی ہے اگر وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اسے بانٹ کے کھائیں. بے شک کھاتا بندہ وہی ہے جو بندے کے نصیب میں ہوتا ہے، مقدر میں ہوتا ہے. یہ پورا جگ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں سے میں وہی استعمال کروں گا جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے. جو میرے مقدر میں ہے ہی نہیں وہ تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ابھی ٹائم ہے، میں آپ کو ایک بات آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قوم کے اندر ایک مائی اور بابا تھے. بات توجہ سے سنیے گا. ایک مائی اور بابا تھے. اب ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ ایک ٹائم کھانا کھاتے، 2 ٹائم انہیں کھانا نہیں ملتا، 2 ٹائم کھانا کھاتے، تیسرے ٹائم انہیں کھانا نہیں ملتا. 2 دن ان کا چولہا بند رہتا، چوتھے دن کچھ نصیب ہوا کھا لیا، پھر 5 دن بھوکے رہے، پھر کچھ نصیب ہوا پھر کھا لیا، پھر 4 دن بھوکے رہے. ایک دن اس مائی نے باپے سے کہا کہ ایسے کر، تو جا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں، خدا سے باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ خدا سے کہیں کہ ہمارے نصیب کا جو رزق ہے نا وہ ایک ہی مرتبہ بھیج دے تاکہ کچھ دن تو جی بھر کے کھائیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا کے بابے کو بتا دے کہ کل صبح فرشتے تیرے نصیب کا سارا رزق لے کے آئیں گے. دوسرا دن ہوا، صبح کے وقت فرشتے انسانی شکلوں کے اندر 2 4 5 6 7 جو اونٹ تھے وہ لوڈ کیے، لوڈ کر کے آ کے بابے کے گھر میں اتارے اور کہا بابا جی یہ آپ کے نصیب کا رزق تھا جو اللہ کے یہاں، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ سارا ہم لے آئے. اب اللہ کے یہاں آپ کا نصیب ختم ہو چکا، اسے کھائیں 1 دن، اسے کھائیں 100 دن، اسے کھائیں 1000 دن، اسے کھائیں ساری زندگی. اب مینج آپ نے کرنا ہے کیسے کھانا ہے اسے، یہ آپ کے پاس کے اندر ہے. ہم جو کچھ تھا یہ لے آئے. اب وہ بابے نے کیا کیا آپ غور کیجئے گا. بابے نے وہ سارے کا سارا کھانا کیٹرنگ والوں کو بلایا، بڑے بڑے پتیلے منگائے، وہ سارے کا سارا کھانا پکا ڈالا. وہ 1 اونٹ تھا، 2 اونٹ تھے یا 10 اونٹ تھے، وہ سارے کا سارا کھانا پکا ڈالا. مائی نے کہا بابا یہ کیا کرتا ہے، یہ ساری زندگی کا کھانا تھا، کوئی 2 4 دن سکھ سے کھا لیتے. بابے نے کہا اللہ اللہ کر، کہیں ہماری طرح بھوکیں، چلو کھائیں گے، دعا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی کٹ جائے گی. اب وہ بابے نے سارے کا سارا کھانا پکایا، محلے کے اندر جتنے غریب یتیم مسکین تھے سب کو بلایا. شام کو وہ سارا کھانا سب کو کھلا کے بابا سکون سے سو گیا. صبح جب بابا اٹھا تو کیا دیکھتا ہے، وہیں فرشتے اتنے ہی اونٹ لے کے اتنے ہی سامان پھر بابے کے دروازے پہ اتار کے پھر چلے گئے. بابے نے شام کو پھر پکا دیا، فرشتے دوسرے دن پھر لے آئے، تیسرے دن پھر پکا دیا. 1 سال کے بعد بس بیٹھے رہو جی، ہمارے واسطے تم ہمارے پاس تو جو رکھو یہ تم رکھیں جو خاموشی نال بات ختم کر رہے ہیں. 1 سال کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ سے گزر ہوتا ہے. دیکھتے کیا ہے کہ جس جگہ پہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا وہاں پہ لنگر جاری ہے، لوگ کھا رہے اور جا رہے. آپ بڑے متعجب ہوئے کہ بارے لا یہ ان کے پاس تو جی بھر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور جو تو نے بھیجا وہ 1 سال سے بھی کم رزق تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان کے مقدر کا رزق وہ تھا جو میں نے پہلے دن بھیجا تھا. جو پہلے دن دیا وہ ان کا اپنا حصہ تھا، ملکیت تھی، ان کا ذاتی اپنا تھا. بابے نے کیا کیا، وہ سارے کا سارا پکا کے میری مخلوق کو کھلا کے میری ذات پہ قرضہ چڑھا ڈالا. میں نے دوسرے دن وہ قرضہ اتارا، بابے نے تیسرے دن پھر کھلا کے قرضہ چڑھا ڈالا.
اب جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک یہ میری مخلوق پر خرچ کرتا رہے گا، میں اس کے رزق کو بڑھاتا ہی رہوں گا، اس کے رزق کو کم نہیں کروں گا۔ اللہ اور یہی بات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائی کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے، وہ تسبیح و تحلیل کرے، وہ مسجد کے اندر چلے کاٹے۔ آپ نے فرمایا غریب لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے کریم نے فرمایا آپ کسی یتیم، کوئی یتیم ہے نا، ہوں تو خیر لوگ یتیماں نہیں جڑا کھڑنے نا، لیکن میرے کریم نے فرمایا اگر کسی یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں نا تو اس کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ تسا کو بندہ آ جانا، کو مصیبتیں نہ مارے یا کو قرضہ منگنے والا، تسا کی نہیں توفیق، لیکن اگر آپ اسے سہارا دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ میرے کریم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا، وہ بندہ تسی آ گیا تسا سیدھا اسی ملے ہو، صاف دلہ نال اسی سینے نہ لیا، میرے کریم نے فرمایا یہ مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اس واسطے کوشش کرا کرو بھئی یہ کم از کم اس کسے بندے کی راضی نہ کری سکنے تو اس کسے بندے کی ناراض بھی نہ کریے، جے اس کسے نے دلہ نہ سہارا نہ بنی سکنے تو اس کسے نے دلہ کی تکلیف بھی نہ دئیے، جے اس کسے نے کم نہ آئی سکنے تو اس کسے نے کمے چ روڑے بھی نہ اٹکائیے۔ اے نیت کری نو، اے ارادہ رکھو کہ یا اللہ جلے بھی دعا منگو، اے دعا کرو کہ یا اللہ حضور نے ساری امت پر رحم فرما، تس لوکاں واسطے رحم نہیں دعا کرسو اللہ تساں پر رحم فرما سی، تس لوکاں واسطے آسانی نہیں دعا فرما سو اللہ تساں پر آسانی فرما سی۔ تس لوکاں نے اندر آخری حدیث پاک میں بیان کروں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا جو دنیا کے اندر، غور کرے آخری حدیث پاک، جو دنیا کے اندر کسی بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نا، یہ بکری گل ہے، خیر تساں نے بھی رواج ہو سی، اساں نے پاسا ادھر رواج ہے بھائی لوگ جیڑا راہ 2 فٹ ہونا نا اسی کوشش کرنے بھی 1 فٹ ہی کری گیا۔ یہ حدیث پاک بھی یاد رکھے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے بھائی جس راہ کھلا کتا اس نے قبر، بولو بولو قبر کھلی، تے جس راہ تنگ کتا اس نے قبر تنگ۔ اور پویں مسیتی تجد بھی پڑھنا ہوا ہے نا، ایڈی داڑھی بھی ہوا ہے، پویں پیر فقیر بھی ہوا ہے، کوئی بھی ہوا ہے، جس راہ تنگ کتا لوکاں پر عرصہ یا تنگ کتا اس کی قبر تنگ ہوئی جا سی۔ سوکھا جا صاحب ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا دنیا چ بندیاں واسطے آسانیاں تقسیم کرنا اللہ میدان محشر وچ اس واسطے آسانیاں پیدا کرسی، تے جڑا دنیا چ بندیاں تو تکلیف دور کرنا اللہ میدان محشر چ اسنیاں تکلیفاں دور کرسی۔ اس واسطے کوشش کریا کرو جے کم از کم سجے کھبے لوکاں آسانی نہ دے سکنے تے لوکاں واسطے باعث عذاب بھی نہ بنو۔ کوشش کرو لوکاں چ آسانیاں تقسیم کرو، لیکن اگر آسانیاں نو تقسیم کری سکنے تو کوشش کرو تساں دی وجہ تو سجا کھبا کسی تکلیف نہ ہوئے۔ اگر یہ نیت رکھسو تو اللہ دنیا نی زندگی چ بھی آسانیاں کرسی، قبر نی زندگی چ بھی آسانیاں کرسی، حشر نی زندگی چ بھی آسانیاں کرسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عمر خیر نی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا